From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. پاکستانی فوج کرپشن کی دلدل میں پھنس چکی ہے. کیا وہ باہر نکل سکے گی؟ عاصم منیر اور نون لیگ کے درمیان ایک دوسرے پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ تفصیل سے بات کریں گے. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اینڈ ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، 3 سال تک پاکستان کو لوٹنے اور معیشت برباد کرنے کے بعد اب نون اور عاصم منیر کے درمیان ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. عاصم منیر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت سپورٹ کیا لیکن تم معیشت بحال نہ کر سکے، تمہارے لوگ کرپٹ ہیں. اور نون لیگ کہتی ہے مال ہم ہی نے نہیں کمایا، آپ نے بھی بہت کمایا ہے، تمہارے لوگ ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں. سچ بات کہی ہے نون نے. دیکھیے، دونوں طرف سے مال بنایا گیا ہے. ملک کی معیشت کا کیا ہوا یہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس جھگڑے میں کیا پاکستان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعتاً اس میں سے کوئی ایک اپنی اصلاح کر لے گا، پاکستان کی خاطر اپنے آپ کو وڈرا کرے گا اور صحیح راستے پہ چلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن نظر نہیں آتا. کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا دشمن مشترکہ ہے اور یہ ایک دوسرے کو اس سے ڈراتے رہتے ہیں، اور اس کا نام ہے عمران خان. دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ باہر آ گیا تو نہ تم کھا سکو گے نہ ہم کھا سکیں گے، تمہیں بھی مارے گا ہمیں بھی لپیٹے گا. اس بنیاد پر یہ الزامات جو ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں وہ امید کی جا رہی ہے کہ بڑی جلدی یہ ختم ہو جائیں گے. اچھا صاحبوں، معاملات کافی کشیدہ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ان کو آسان بنا کر اور کم وقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے ہر چیز کو بہت کوشش کی ہے کہ اس کو آسان بنا دیا جائے، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جایا جائے، کیونکہ وہ آپ کو جو اس کا اصل ماخذ ہے وہ آپ حاصل کر لیجئے. دیکھیے، نون کہتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، عاصم منیر سے کہتے تمہارے لیے آئین بدل دیا، توڑ دیا، عدلیہ کو اپاہج کر دیا، الیکشن چوری کیے، تمہارے لیے ہر طرح کا گندا کام کیا. وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ہر طرح کا گندا کام کیا ہے، اور تم ابھی تک عمران خان کو راہ سے نہیں ہٹا سکے، یعنی اس کو ختم نہیں کر سکے. اچھا، عاصم منیر بھی ہمت کر رہے ہیں، ابھی بھی، پہلے بھی انہوں نے ہمت کی تھی کہ وہ یہ قبیح کام کر بیٹھے، یہ غلطی کر بیٹھے، لیکن خدا جانے وہ کیسے رک گئے. کیوں؟ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے غالباً، انہوں نے میڈیا مالکان کو جمع کر کے ان سے ایک سوال پوچھا. سب سے یہ بگ اسکرین، یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان کے مالکان کی بات کر رہا ہوں، ان سے پوچھا کہ اگر عمران خان کو راہ سے ہٹا دیا جائے تو قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پورا کمرہ خاموش ہو گیا اور سارے مالکان اور ان کے جو بھی حوالی تھے وہ سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھے رہے. کسی میں جرت نہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکے. تو بریگیڈیئر صاحب نے خود کلامی شروع کر دی اور کہنے لگے کیا ہوگا، کچھ روز لوگ شور مچائیں گے، جیسے بے نظیر کے لیے مچایا، بھٹو کے لیے، پھر یہ کہتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے کہ وہ ایک اچھا بڑا لیڈر تھا. That's it، یہ ہوگا. تمام میڈیا کے جو بھی وہاں آبزرور مالکان بیٹھے تھے، ان کی خاموشی سے ان کو یہ پیغام مل گیا اور عاصم منیر رک گئے. لیکن اب دوبارہ عاصم منیر ہمت جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مریم نواز اور عاصم منیر، نواز شریف، یہ اس بات پہ بہت سالڈ ہیں کہ اس کو راہ سے
ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ مریم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے اور مجھے صرف 3 دن چاہیے۔ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو 3 دن میں اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں یاد رکھتا ہوں۔ اور یہ صاحب خود فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا ہے، پورے ملک کو جس نے پھنسا دیا ہے، یہ اکثر کہتا ہے کہ وہ فتنہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ فتنے کو سب سے پہلے ختم کرو۔ فتنہ کون ہے؟ وقت ثابت کر رہا ہے۔ آج بھی ان کی یہ کوشش ہے، خطرہ ٹلا نہیں ہے عمران خان کے اوپر سے، میں آپ سب کو بتاتا ہوں یہ بات، یاد رکھیے گا یہ بات، ابھی بھی خطرہ موجود ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے، یہ اپنی اس کے لیے ہر کام کر سکتا ہے، یہ اپنی چاہت، اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے سارے پروف آپ دن رات دیکھ تو رہے ہیں کہ کیا کچھ کروا دیا اس نے۔ اچھا، اب آئیے، یہ نوٹیفیکیشن کا جو جھگڑا چل رہا ہے اس پہ دوست کہہ رہے تھے یار اس پہ آپ اپنے خیالات بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ذرا ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آسان بنا کر میں آپ کو اتنا بتاؤں، اتنی ڈوز دوں جتنی آپ سہ سکیں، تاکہ آپ آرام سے اس کو سمجھ جائیں۔ اچھا، اب آئیے یہ نوٹیفیکیشن کا جھگڑا کیا ہے۔ اچھا، آپ پہلے ان تمام باتوں کو تو جانتے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا اس کو ریفریش کر لیں۔ دیکھیے، یہ صاحب عاصم منیر ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن جوڑ توڑ کر کے یہ آرمی چیف بن گئے۔ پھر جوڑ توڑ کر کے انہوں نے اپنی ایکسٹینشن بھی لے لی آرمی چیف کی، لگوا لیا کہ وہ 5 سال کے لیے ہوں گے بجائے 3 سال کے، یہ کام کروا لیا۔ اب انہوں نے استثناء بھی حاصل کر لیا، آئین برباد کرا دیا، عدالتیں ایسی کی تیسی کر دی ان کی، اور ایک نیا عہدہ بنا کے، وہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سی ڈی ایف، ہاں، چیف آف ڈیفense فورسز، وہ لے لیا۔ اچھا، یہ جو نیا عہدہ لیا ہے، اس میں ایئر کے چیف بھی یہ ہوں گے، ایئر فورس کے، نیوی کے چیف بھی یہ ہوں گے، آرمی کے چیف بھی یہ ہوں گے، ایٹم بم بھی ان کے ساتھ، ان کے فیصلے پہ چلے گا، کام ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ اب ایئر والے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایئر فورس چلا رہے ہوں، کمانڈر ان چیف اس کے آپ ہوں گے، لینڈ والا آرمی والا۔ یہی نیوی والا آ کے رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی نیوی کے جو لوگ، اہل لوگ بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے قابل لوگ، وہ سب پیچھے، اور کمانڈر ان چیف آپ ہوں گے، یہ کیسا قانون ہے؟ دیکھیے صاحب، ایک بات بالکل پہلے اپنے ذہن میں بسا لیجئے، تاکہ ہم یہ ذرا گمبھیر سمسیا ہے، اس کو آسان سے حل کر لیں۔ قانون بنایا جاتا ہے اس لیے کہ غلط کام کرنا مشکل ہو جائے، اور آسان نیک کام، اچھا کام کرنا آسان ہو جائے، اسی لیے تو قانون بنایا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اپنی ذات کو اور اپنے اقتدار کو، اپنے ظلم کو دوام بخشنے کے لیے سارے قوانین اپنے حق میں کروا لیے ہیں کہ تا حیات استثناء اسے حاصل ہوگا۔ آرمی چیف بھی یہ، ایئر کا بھی چیف یہ۔ اب دیکھیے، ایئر والوں نے جو وہ جھڑپ ابھی لڑی انڈیا سے، جیتے وہ تھے، جا کے ان کا وہ لا کے اپنے سینے پہ سجا لیا اور کہہ دیا میں فیلڈ مارشل ہوں۔ بھئی تم فیلڈ میں گئے ہی نہیں، تم نے کوئی لڑائی کی ہی نہیں، وہ اس ڈپارٹمنٹ کی اٹھا کے ٹرافی آپ اپنے پاس لے آئے۔ اپنی ذات سے عشق سچا، پاکستان کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ ایک چیز اور، ٹیکنیکل ہے لیکن اتنی وہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کے آئین کے مطابق کیا تھا اب تک کہ اگر آرمی چیف غلط کچھ کرتا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ پوری قوم کا نمائندہ ہے، اس کے انڈر میں یہ تو 22 کتنے گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں، وہ ان کو سیک کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو نیا عہدہ بنوایا ہے سی ڈی ایف کا، چیف آف ڈیفense فورسز، اس کو وزیر اعظم بھی نہیں ہٹا سکتا، تا حیات استثناء بھی حاصل ہے، اور وزیر اعظم بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا، تو پھر اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟
سوچیں گے؟ آپ کو سوچنا چاہیے. اس کے لیے شرط یہ رکھوا دی ہے کہ 2/3 میجورٹی لانا، پہلے پارلیمنٹ جانا، 2/3 میجورٹی لانا، پھر اس کے بعد تم وہ جو سی ڈی ایف ہے اس کو ہٹا سکو گے، جیسے صدر کے مواخذے کے لیے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پارلیمنٹ میں کون ہوگا؟ پارلیمنٹ میں سارے وہ فارم 47 ٹائپ کے لوگ ہوں گے جن کو آئی ایس آئی منتخب کرے گی ان کے کہنے پہ. یہ جس کو چاہیں گے وہ پارلیمنٹ تک پہنچے گا. تو بتائیے ان کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ یہ سارے قوانین اس شخص نے اپنے لیے اخذ کروا لیے. پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان رل رہا ہے، رل جائے. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جنرل سرفراز جو ہیں ان کے، وہ ایک عرصے سے کہتے آئے ہیں کہ یہ ڈالر کو جو ہم نے مصنوعی طریقے سے روکے رکھا ہے یہ نہیں کرو، اس سے اکانومی اور خراب ہوگی. اگر اس کو یہ چھوڑتے ہیں مصنوعی طریقے سے یہ جو پکڑا ہوا ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا آپ کو؟ کیونکہ پروگرس تو کچھ ہے نہیں، ایکسپورٹ تو ہے نہیں، انویسٹر تو آ نہیں رہے. اب ڈالر پتہ ہے کیا 300-350 پہ پہنچ جائے گا. مہنگائی کا کیا عالم ہوگا. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. ان کے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے قوم کا کیا فائدہ، کیا بھلا ہوگا؟ یہ تو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں. اچھا صاحب دیکھیے آخری بات جو ہے وہ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچئے کہ یہ جو جھگڑا اس وقت شروع ہوا ہے عاصم منیر ورسز نواز شریف اینڈ نون، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ ہے، آئی میں بھی رانگ، غلطی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے جب دو بزدل آپس میں لڑتے ہیں نا تو وہ بظاہر تو شو کرتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اندر سے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. اچھا ان بزدلوں میں جو بزدل پہلے حملہ کر جائے وہ بہادر مشہور ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ دونوں جو ہیں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ کھل کر جنگ کر سکیں. دونوں کے ہاتھوں میں اتنے خون لگے ہوئے ہیں اور اتنا کرپشن ہے کہ یہ مجبور ہیں کہ یہ تھوڑی دیر لڑنے کے بعد پھر ایک ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے فوج کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے. بریگیڈیئر اور اس سے اب کے جتنے لوگ ہیں وہ بری طریقے سے، میجورٹی آف دیم، ناٹ آل آف دیم، میجورٹی آف دیم، وہ کسی نہ کسی طرح کی کرپشن میں، اس بزنس میں، اس گھپلے میں ہر جگہ موجود ہیں. بڑی تفصیل ہے اس کی، مطلب گنج گئے ہیں بالکل یہ کرپشن کے اندر. خون ان کے منہ کو لگ چکا ہے دولت کا. اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اتنی کرپشن فوج میں کہاں سے آئی. بھائی جب سے انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا ہے، اپنی جاب چھوڑ دی ہے اور فوج کے اندر بزنسز جو ہے وہ بیکری سے لے کر ہر طرح کے بزنسز شروع کر دیے، تو ان کے اندر وہ جو ہے جب جیسے بریگیڈیئر بنتا ہے نا آدمی تو بس پھر وہ لوٹنے کی سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمینیں کیسے حاصل کرے، ریٹائرمنٹ کے بعد کینیڈا امریکہ کیسے جائے. بس پاکستان جیتنا جات یہ سب ان کی ایسی باتیں ہیں، کچھ چکر نہیں ہے. بہرحال یہ ان کے اندر ہے تو یہ مجبور کرے، یہ ان کی یہ ہے. ان کی وہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں زرداری اور نواز، پوری دنیا کو پتا ہے، ان کو خود بھی پتا ہے. لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں عاصم منیر کے پاس، سوائے اس کے کہ یا تو وہ شیر کو پنجرے سے نکال کے باہر لے آئیں اور یا ان کے ساتھ چلیں. ان کی سیاسی ساکھ ختم ہو چکی ہے، ٹوٹل ختم ہو چکی ہے ان کی سیاسی ساکھ. وہ جانتے ہیں ہمیں تو اب انہی کے ساتھ نوکری کرنی ہے، یا وہ لندن چلے جائیں. لندن نہیں جائیں گے، پاکستان بہت بڑا خزانہ ہے، ابھی بہت لوٹنے کو ہے. یہ انہی کے ساتھ مل کر کام کریں گے، دوبارہ لوٹیں گے. اور یہ نصیب ہے پاکستان کے کہ قوم جاگتی نہیں ہے، قوم جاگتی نہیں ہے، قوم جاگتی نہیں ہے. اتنا کچھ ہو چکا ہے، یہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہیں، لیکن قوم جو ہے پتہ نہیں کیا پی کے سوئی ہے. جب تک قوم نہیں اٹھے گی، دیکھ لیجئے جتنے آپ کو جرنیل ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کو فکر تک نہیں ہوتی کہ بھائی اس نے آئین رون دیا، عدلیہ رون دی، سب کچھ برباد ہو گیا، معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا، خاموش ہیں.
پاکستان از ان ڈیپ ٹربل، مانے یا نہ مانے، اور اس کے ذمہ دار یہ دونوں ہیں، نون بھی، عاصم منیر بھی، اور عوام بھی۔ اتنا عظیم لیڈر ملا، اس سے بے خبر ہو کے سو رہے ہیں، نہیں روزے محشر نہ جاگیں، اتنی لمبی نیند نہ ہو جائے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور اس سے پاکستان کا کچھ بھلا ہوتا ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں، آپ سے کیوں کہیں، لیکن پاکستان کو تو بچانا ہے یار۔ پاکستان کے لیے میرے اختیار میں جو کچھ ہے میں تو وہ کر رہا ہوں، آپ کے اختیار میں اگر کچھ بٹن دبانا ہے، شیئر کرنا ہے تو کیجئے، کرنا چاہیے، اتنا حق ہوتا ہے دھرتی ماں کا۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔